بار دیگر بلند تر سروات قاضی صاحب کے بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب السماوات والارضین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أئمة الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المطهرين الذين اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات۔ علماء کرام و شرکائے مجلس ترحیم، اس محفل میں سب سے چھوٹا طالب علم میں ہوں۔ ایک رشتہ، ایک تعلق قاضی صاحب سے جسے نبھانا، ورنہ میرا حق مجلس پڑھنا نہیں تھا، میرا مجلس سننا تھا حق۔ ایک التماس، ایک گزارش کروں گا کہ جب مدارس میں پروگرام ہوتے ہیں تو یہ تو بات جچتی ہے کہ علماء داد نہیں دیتے، لیکن یہ بات نہیں جچتی کہ سارا مجمع ہی خاموش ہو۔ یہ جو عالم ہوتا ہے نا، عالم یا طالب علم، اس کے سوزی آگے ہوتے ہیں، ذاکروں کے سوزی پیچھے ہوتے ہیں، چنیوٹ والے اس سے بہتر آگاہ ہیں۔ عالم کے سوزی آگے ہوتے ہیں، اگر ذاکر کو اس کے سوزی نہ پڑھائیں تو پھر ذاکر کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ کا کیا پروگرام ہے؟ مختصر سا مجھے وقت دیا گیا ہے، اپنے انداز سے اس جو آیہ مجیدہ کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اللہ کہہ رہا ہے اے علی والو، یا ایھا الذین آمنو، اے علی والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ تم ان کے مطیع بن جاؤ گے، اور جو ان کا مطیع بن جاتا ہے، جیسے اللہ نے انہیں بلند کیا ہے، ان کے مطیعوں کو بھی اللہ ایسے بلند کر دیتا ہے۔ ایک ہے دوستو ذات کو ماننا، ایک ہے ذات کو بھی ماننا اور اس کی بات کو بھی ماننا۔ پہلا امتحان بزم ملائکہ نے، اللہ نے اعلان کیا
کہ جسے میں نے بنایا ہے اس کے سامنے جھک جاؤ. عقیدے دو ہو گئے، نظریے دو ہو گئے. ایک کہتا تھا تیری ذات کو مانتا ہوں اور صرف تیری ذات کو مانتا ہوں. بھائی میرے ساتھ تھوڑا سا بولیں، مجھے عادت ہے. دوسرے کہتے تھے نہیں، خالق تیری ذات کو بھی مانتے ہیں، تیری بات کو بھی مانتے ہیں. ایک کہتا ہے تیری ذات کو مانتا ہوں اور فقط تجھے مانتا ہوں اور فقط تجھے مانتا ہوں، اور بس تجھے مانتا ہوں. اور ایک ایسے ہیں وہ کہتے ہیں خالق تجھے بھی مانتے ہیں، جسے تو منوائے گا اسے بھی مانتے ہیں. یہ جو کہتا ہے میں صرف تجھے مانتا ہوں، اس پہ اللہ نے قیامت تک لعنت لکھ دی. اے اللہ یہ تجھے مانتا ہے، پھر اس کے گاٹے تو نے لعنت کیوں رسید کر دی؟ کہا جو مجھے مانے میری بات کو نہ مانے وہ لعنتی ہوتی. وہ بھئی یہی جھگڑا ہے مسلمان اور ہمارے درمیان. ہم مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کی بات کو بھی مانتے ہیں. مسلمان مصطفیٰ کی ذات کو تو مانتا ہے، مصطفیٰ کی بات کو نہیں مانتا. بھائی علی کو ہم نہیں منوانا چاہتے، مصطفیٰ منوانا چاہتے. مصطفیٰ کہہ رہا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا، ذرا اونچا بولو اس کا. نہیں بھائی اتنے علی والے بیٹھے ہیں نا، نام گونجنا چاہیے. جس کا میں مولا ہوں اس کا. بھائی اتنا بڑا مجمع تھا، سب نے علی کو مولا مان لیا. ہاں سب نے مان لیا تو سب سے تو نبی منوانا ہی نہیں چاہتے تھے. آپ پریشان ہو گئے کہ سب نے علی کو مولا کیوں نہ مانا. بھائی مصطفیٰ سب سے مولا، علی کو منوانا ہی نہیں چاہتا تھا. مصطفیٰ تو کہہ رہے تھے جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو مولا مانے. جو مجھے مولا مانتا ہے اس بندے کو چاہیے کہ علی کو مولا مانے. دوستو علی کی ولایت کا انکار نہیں، حقیقت میں مصطفیٰ کی نبوت کا انکار. جب بھئی اللہ کا فیصلہ کہ غدیر میں اللہ مصطفیٰ کے ذریعے سے علی منوا رہا ہے اور علی کوفہ کے ممبر پہ کھڑے ہو کے خدا منوا رہا ہے. بھئی میرے ساتھ چلے، تھوڑا سا میری مہربانی آپ کی ہوگی، ماحول بنائے مجلس کا. غدیر میں اللہ مصطفیٰ کے ذریعے سے علی منوا رہا ہے. کوفہ پہ ممبر پہ علی خدا منوا رہا ہے. علی خدا منوا رہا تھا. مجمع سے ایک بندہ بولا علی تو یہاں خدا منوا رہا ہے. کچھ بندے میں ایسے دیکھ آیا ہوں جو کوفے کے باہر علی رب کے نعرے لگا رہے ہیں. علی رب کے سبحان اللہ. علی نے کیا کہا؟ جاؤ انہیں لے آؤ. علی کے سامنے لے گئے. تیرے امام نے پوچھا اے نصیریو تم مجھے رب مانتے ہو؟ مجھے رب مانتے ہو؟ کہا ہاں علی تو رب ہے. علی نے سزا نہیں دی دوستو، اس لیے کہ عادل پہلے دلیل لیتا ہے پھر سزا دیتا ہے. کانو سیریو اگر میں تمہارا رب ہوں تو تمہارے پاس میرے رب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ بھئی توجہ چاہتا ہوں میرے ساتھ تھوڑا. میرے رب ہونے کی تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ نصیریوں نے کہا علی قرآن دلیل ہے. علی نے ماتھے پہ ہاتھ مار کے کہا نصیریو وہ قرآن کی کون سی آیت ہے جنہیں تم تو جانتے ہو وارث قرآن نہیں جانتے؟ وہ کون سی ایسی آیت ہے جسے تم تو جانتے ہو لیکن وارث قرآن نہیں جانتا؟ کالی فقط آیت کی بات نہیں، پورا قصہ کہ تو رب ہے. کہا کیسے؟ کہا جب ابراہیم
سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب کی طرف سے سورج طلوع کر۔ اے علی تو نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کے بتایا تو رب ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، تو نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کے بتایا تو رب ہے۔ علی نے کہا نصیریو تم نے پورا منظر دیکھا ہی نہیں۔ بھئی میرے ساتھ بولیں گے سبحان اللہ، تم نے پورا منظر دیکھا ہی نہیں۔ جب سورج مغرب کی طرف سے پلٹ رہا تھا، علی کسی بارگاہ میں جھک رہا تھا۔ میں رب نہیں ہوں، جس کی بارگاہ میں علی جھکتا ہے وہ رب ہے، جس کی بارگاہ میں علی جھکتا ہے۔ آج پاکستان میں بھی بعض بندے نعرے لگا رہے ہیں علی رب کے۔ بھئی میں نے تو وقت کی بات کرنی ہے نا، میرا عقیدہ علی جھکتا ہے۔ دوستو فقط جھکتا ہی نہیں تھا، مسجد کوفہ کا مؤذن ہے، جھکنے کی دعوت بھی دیتا تھا۔ ایک ایک رات میں 2,000 سجدے علی کرتا۔ کتنے سجدے؟ کسی نے پوچھ لیا علی اسی واجب تو تنگ، آپ ایک ایک رات میں 2,000 سجدے کیسے کر لیتے ہیں؟ تو علی نے فرمایا تجھے کیا پتا علی سجدے میں کس سے باتیں کرتا ہے؟ یار میرے ساتھ سنو، میرے ساتھ چلو مہربانی۔ علی عاشق توحید ہے۔ ایک سجدے سے علی جب سر اٹھاتا تھا، بے چین ہو کے علی پھر سجدے میں چلا جاتا تھا۔ سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ۔ خدا کی قسم علی اپنی راتوں کو سجدوں کے ساتھ ایسے سجاتے تھے جیسے اللہ راتوں کو ستاروں سے سجاتا ہے۔ سجدے پہ سجدہ کرتے کرتے تیرا امام رات بتا دیتا، صبح کا سورج طلوع ہوتا، سورج کو دیکھ کر تیرا امام فرماتا سورج گواہ رہنا میں نے تجھے ہمیشہ طلوع ہوتے دیکھا ہے، تو نے علی کو کبھی سوتے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔ آئے تھے منع کوئی نہیں ہے، اگر کوئی یا علی کہندے تھے منع، بلکہ مدرسیں تھوڑی مہربانی نعرہ ذرا اچھا ماریا کرو، بعض لوگوں کو شک ہے۔ علی کسی بارگاہ میں جھک رہا تھا، کہا نہیں علی تو ہی رب ہے۔ علی جو دو بندے ضد کر جاندے نے پھر ضد کر جاندے، علی تو ہی۔ امام نے فرمایا سپاہیو جاؤ انہیں آگ میں جلاؤ۔ یہ میرا جملہ ہے کہ سپاہی لے کے جا رہے تھے، آواز قدرت ہے علی کیا وجہ ہے انہیں آگ میں کیوں جلا رہا ہے؟ بھئی توجہ چاہتا ہوں، علی انہیں آگ میں کیوں جلا رہا ہے؟ کہا اللہ یہ تجھے نہیں مانتے۔ کہا کوئی بات نہیں علی، مجھے نہیں مانتے تجھے تو مانتے ہیں، کوئی بات نہیں مجھے نہیں مانتے تجھے تو مانتے ہیں۔ کہا علی کا عدل کہتا ہے، علی کا عدل کہتا ہے جو مجھے مانے لیکن تجھے نہ مانے علی انہیں آگ میں جلائے گا۔ تو پھر عواب قدرت آئی، علی یہ بھی بات لکھ لے، اگر تیرا عدل یہ کہتا ہے جو تجھے مانے مجھے نہ مانے تو انہیں آگ میں جلائے گا، روز محشر تیرا رب بھی ان بندوں کو آگ میں جلائے گا جو مجھے تو مانتے ہوں گے لیکن تجھے نہیں مانتے۔ علی کو بھی ماننا ہے، علی کی بات کو بھی، علی کی ذات کو بھی ماننا ہے اور علی کی بات کو بھی ماننا ہے۔ ہاں اس کے لیے جو میں نے تمہید باندھی تھی وہ تھوڑی سی گفتگو چند منٹ کی آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ دوستو کرنا کیا ہے؟ دعوت کس چیز کی؟ بھئی ہم نے غلام نبی بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ ذرا اونچا بولو۔ غلام کیوں؟
اس لیے کہ علی فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں علی خود مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں علی خود مصطفیٰ کا غلام ہوں، لہٰذا ہمیں غلام مصطفیٰ بننا ہے۔ یہ غلام ہے دوستو، توجہ چاہتا ہوں، یہ چند منٹ کی تقریر جس کے لیے میں نے سفر کیا۔ نام تاریخ نے ربیہ لکھا ہے، کعب کا بیٹا ہے، 6 سال قربت مصطفیٰ میں ربیہ نے گزارے، انتہائی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک دن ایسے بیٹھے تھے آقا، ربیہ کے پاس بیٹھا، محبت کے ہاتھ پشت پہ آئے زہرا کے بابا کے، ربیہ تو نے خدمت کر کے میرا دل جیت لیا، یا ربیہ میں نے تجھے آزاد کیا، یا ربیہ میں نے تجھے، ذرا میرے ساتھ بولیں، یا ربیہ میں نے تجھے آزاد کیا۔ آزادی مل جائے تو خوشی ہوتی ہے نا، میں توجہ چاہتا ہوں، آزادی مل جائے تو خوشی ہوتی ہے۔ خدا کی قسم جب زہرا کے بابے نے کہا ہے نا یا ربیہ میں نے تجھے آزاد کیا، ربیہ خوش نہیں ہوا بلکہ سر جھکا کے کہتا ہے زہرا کا بابا جو تیری غلامی میں مزہ ہے وہ آزادی میں کا۔ بھائی میرے ساتھ چلے، میرے جو تیری، میرے ساتھ بولو، جو تیری غلامی میں مزہ ہے وہ آزادی میں۔ میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں خدا را غلام مصطفیٰ بن کے زندگی گزار۔ یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ جو تم مولانا صاحب کے قریب آ کے کہتے ہو نا مولانا صاحب دسو میرا کی بنے گا، تیرا کام ہے مصطفیٰ کا غلام بننا، جنت میں لے جانا مصطفیٰ کا کام ہے۔ تو اپنی ڈیوٹی انجام دے، وہ اپنی ڈیوٹی انجام دینا جانتا ہے۔ آقا جو تیری غلامی میں مزہ وہ آزادی میں نہیں ہے، آقا مجھے اپنا غلام ہی رہنے دے۔ بھئی میں توجہ چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ربیہ جب سخی دے دیتا ہے تو پھر واپس نہیں لیتا، یہ سخی کی توہین ہے کہ دے کے واپس لے لے۔ ربیہ جب سخی دے دیتا ہے پھر واپس نہیں لیتا۔ اور ایک جملہ اور کہا، ربیہ سخی کے در سے جا رہا ہے، کچھ اور مانگ زہرا کا بابا عطا کرے، کچھ اور مانگ زہرا کا بابا عطا کرے۔ ایسے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں زہرا کا بابا تیری پہلے عطائیں کوئی کم ہیں جو میں اور مانگوں۔ جب مدینہ کی گلیوں میں چلتا ہوں نا لوگ اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ دیکھو ربیہ غلام مصطفیٰ جا رہا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں شیعو چلیوش کے باسیو یا سرگودے کے باسیو، خدا را جس گلی میں رہتا ہے، جس محلے میں رہتا ہے، سر اٹھا کے چلا کر جب تو چلتا ہے نا لوگ اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ دیکھو علی کا شیعہ جا رہا۔ یہاں تیرا نام بولا جاتا ہے، تیرے ساتھ ساتھ تیرے مولا کا نام۔ آقا مجھے کچھ نہیں چاہیے، ربیہ توجہ چاہتا ہوں، ربیہ جب سخی دینے پہ تل جائے تو پھر لے لینا چاہیے۔ پھر تھلے والے کہندے پہ اتنے کدی میں ہوندا تو لسٹ لا چھڈنی تھی پوری، آخنا سی آقا بھی دے اللہ، آقا بھی دے اللہ۔ آقا ایویں گل ہے نا جی، اگر سانوں موقع مل جاندہ تو اسی ایویں کرنا سی نا۔ خدا کی قسم اللہ نے آپ کو بھی موقع دیا ہے، دن میں کم از کم 5 مرتبہ تیرا رب بلاتا ہے ایالا خیر العمل، آ جا اکیلا نہ، اپنی لسٹ بھی ساتھ لے کے آ۔ تو مصطفیٰ کی باتیں کرتا ہے، میں وہ سخی ہوں جس سے مرتضیٰ بھی مانگتا ہے، جس سے مصطفیٰ بھی مانگتا ہے۔ آجا میری بارگاہ میں اللہ یا رسول آجا میری بارگاہ میں۔ اور اگر دن میں وقت نہیں نا تیرے پاس، وہ میں کدی
کدی کہندا ہونا بھی کسی چوک چورائی تے کسی ملک صاحب چیما چٹھا میرے علاقے چ وڈیاں برادریاں ہے انہیں سیال کوٹے مل جان نا مولوی صاحب تے کہنا چلو اتنے بڑے پیر نے میں پیراں دی گل کر لینا شاہ جی کدی وقت کٹ کے تے مسجد وچ بھی آ جایا کرو نماز جماعت بھی پڑھ لے کرو تے کوئی شاہ اور ہی کہندے نے ساڈے کول مرن دا ٹائم کوئی نہیں مولوی تینوں نماز آندی پئی خالق فرماتا ہے اگر دن کو ٹائم نہیں ہے رات کو آ جا تو میرا انتظار نہیں کرتا میں رب ہو کے تیرا انتظار کرتا آ جا میری گھر پردے میں تیرا رب تجھے دینا چاہتا ہے ربیہ سخی دینا چاہتا ہے مانگ اچھا آقا اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو پھر تھوڑی سی مہلت تو دینا کہ اتنے بڑے سخی سے میں نے لینا کیا ہے ذرا سوچ تو لوں ذرا منصوبہ تو بنا لوں دوستو ایک رات کی مل گئی محنت لیتا ہے کروٹ ربیہ کبھی کہتا ہے پیسے مانگ لوں اس دور کو تو یہی مسئلہ ہے نا زمینیں مانگ لوں لمبی عمر ڈھیر ساری اولاد پھر ایک ایک کر کے مٹاتا جاتا ہے ربیہ پیسے مل جائیں گے مر جائیں گے پیسے جا رہ جائے گا تو وہاں چلا جائے گا زمینیں لے لے گا مر جائے گا زمینیں یہاں رہیں گی تو وہاں چلا جائے گا دوستو ایک ایک چیز مٹا کر آخر غلام مصطفیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ اتنے بڑے سخی سے لینا ہے تو کیا اس جملے میں میری تقریر کا جو ہے وہ سارا جو ہے وہ مجموعہ ہے توجہ چاہتا ہوں سب ہوئی زہرا کے بابا نے نماز پڑھنے کے بعد ربیہ میں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں یہاں بیٹھے تھے وہ ہمارے دوست ووٹ مانگنے والے میرے بھائی میرے دوست ووٹ ضرور دیو لیکن اس لیڈر نو دیو جڑا وعدے کرے تھے پورے بھی کرے ربیہ میں نے وعدہ کیا ہے میں وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں ربیہ آ گئے ربیہ مانگ توجہ چاہتا ہوں سارے دوستوں سے ربیہ مانگ زہرا کا بابا مجھے کچھ نہیں چاہیے ربیہ تو نے تو وعدہ کیا تھا تو مانگے گا اور میں عطا کروں گا کہ آقا اگر دینا چاہتے ہو تو ربیہ کے لیے فقط ایک دعا کر دیجیے آخری بندے تک فقط ایک دعا ربیہ کیسی دعا آقا میرے لیے صرف اتنی دعا کر دیجئے جیسے اللہ نے مجھے اس دنیا میں آپ کا رفیق بنایا ہے اللہ جنت میں مجھے آپ کا رفیق بنایا جیسے دنیا میں اللہ نے مجھے آپ کا رفیق بنایا ہے اللہ جنت میں بھی مجھے آپ کا رفیق بنا دے زہرا کے لال بابا نے دعا مانگی دعا قبول ہو گئی نہیں دوستو ایسا نہیں ہوا یہ میری دعوت ہے آج کی ایسا نہیں ہوا زہرا کے بابا نے کہا ربیہ اگر مجھ سے دعا منگوانا چاہتا ہے تو پھر اس دعا کی قبولیت کے اسباب تو پیدا کر نہیں ہے گندم کہندے گھر جانے گے جائیں گڈی ہے نا اندے گھر ہی جانی ہے نا تو جائیں نہیں گڈی بھاویں جیڈے وڈے پیر کامل کو ٹر جاوے تے پیر دعا کر ہی چھڈے گندم گھر آ جانی ہے نہ بھائی میرے نال بولو اللہ کے نبی نے فرمایا ربیہ دعا میں مانگتا ہوں دعا کی قبولیت کے اسباب تو پیدا کر زہرا کا بابا تو دعا مانگے گا مجھے کیا کرنا ہے کہا ربیہ اگر تو یہ چاہتا ہے نا کہ زہرا کے بابا کی دعا تیرے حق میں قبول ہو جائے تو پھر میرے کریم اللہ کی بارگاہ میں لمبے سجدے کیا کر کیا کیا کر یہ جو لمبے سجدے ہیں مجھے اور کسی کا پتہ نہیں ہے مجھے اتنا پڑا ہے میں نے طالب علم نے کہ یہ علامت ہے علی کے شیعوں کی یہ کس کی علامت ہے ابن زیاد جسوس کو بلاتا ہے مسلم کوفے کے کسی گھر میں ہے اور یقیناً کسی شیعہ کے گھر میں ہے مجھے مسلم چاہیے
کا ابن زیاد بادشاہ بنتا ہے، میں کوفے کے بیر کا رہنے والا ہوں، میں جانتا ہی نہیں ہوں کوفے میں کون شیعہ ہے اور کون سنی، میں کیسے تجھے مسلم تلاش کر کے دے دوں کسی شیعہ کے گھر سے؟ کہا ایسے کر مسجد کوفہ میں چلے جانا، رات ایک کوفہ کی مسجد میں گزارنا، جو رات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں لمبے سجدے کرتا تجھے نظر آئے وہ علی کا شیعہ ہوگا۔ دوستو کون کہہ رہا ہے؟ دشمن اہل بیت، دشمن اہل بیت بھی یہ مانتا ہے علی کا شیعہ اللہ کی بارگاہ میں لمبے سجدے کرتا ہے، سجدوں سے بھاگنے والا علی کا شیعہ نہیں ہوتا۔ آئیں قبلہ صاحب آخری بات کرنا چاہتا ہوں، ایک پیکج، آج کل پیکج کا دور ہے نا نوجوان، ایک پیکج وہ اناؤنس کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ پیکج کیا ہے؟ مولانا صاحب دعا کیجئے کہ اللہ مجھے نجف کی زیارت کرے۔ بھئی ہے نا آرزو چنیوٹ والو، یہ علماء کرام تے آندے جاندے رہندے، میں توڑے کو پوچھ رہی ہوں، ہے نا آرزو؟ جنہیں آرزو ہے کم از کم وہ بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں۔ بھئی آپ کی صلوات بتاتی ہے چنیوٹ والو آپ سارے جانا چاہتے ہیں نجف۔ مجھے میرے مولا نے کہا چنیوٹ جا رہا ہے، ایک میسج میرا لے کے جا، ایک پیغام میرا لے کے جا، چنیوٹ کے شیعوں کو کہنا تم میرے سچے شیعہ بن جاؤ، میں خود زیارت کروانے آ جاؤں، تم میرے بن جاؤ، میں لجپال ہوں، میں تمہیں نجف کی زامتیں نہیں دیتا، میں خود آ جاؤں۔ میں وہ کتنا خوش نصیب ہوگا مومن جس کے گھر میں علی آ جائے، جس کے گھر میں، خدا کی قسم مجھے ایک چھوٹا سا بندہ نظر آتا ہے، بہت بڑا بندہ نہیں تھا، کوئی سیٹھ نہیں تھا، کوفے میں رہتا ہے، چھوٹی سی ایک کھجوروں کی دکان تھی، نام تاریخ نے اس کا میسم تیمار لکھا ہے، علی عبادت الہیہ سے فارغ ہو کر میسم کی دکان پہ کھڑے ہو کے کہتے میسم نظریں اٹھا علی زیارت کروانے آیا۔ علی نظریں اٹھاؤ، علی نظریں، میسم نظریں اٹھاؤ، علی 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 زیارت کروانے کے لیے آتا ہے۔ اور دوستو کبھی محبتیں بڑھ جاتی ہیں علی کی، میسم کا بازو پکڑتا، علی دکان سے اٹھا دیتا، جا میسم اپنے کام کر، تیری دکان پہ بیٹھ کے علی تجارت کرتا ہے۔ شیعت کی معراج سنو دوستو، درویش کی زبانی چند جملے، جا میسم اپنے کام کر، تیری دکان پہ بیٹھ کے علی تجارت کرتا ہے۔ توجہ، علی بیٹھے تھے، ایک بندہ گزرا، چنیوٹ والوں توجہ چاہتا ہوں اس جملے پہ، دکان سے پہلے گزر گیا پھر پلٹ گیا، کیوں؟ اس کی جیب میں ایک کھوٹا سکہ تھا، اس کیا دکاندار بیٹھا کونی، علی بیٹھا ہے چل جائے گا، علی بیٹھا ہے بعد بندے مسکرا پہ نے، وہ کھوٹا سکہ چلانا چاہتا سی، اسی کھوٹے عمل چلانا چاہتے ہیں۔ وہ نماز پڑھ جسے معراج کہتے ہیں، کھوٹا سکہ نکالا، علی کے ہاتھ پہ دیا، علی نے سکہ نہیں دیکھا، کھجوریں دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد میسم آئے، جو کمائی کی تھی نا وہ میسم کے ہاتھ پہ رکھی۔ دوستو شک نہیں تھا، عادت تھی نا، دکاندار تھا، ایسے سکے پہ نظر پڑی، مولا کو دیکھ کے کہتے ہیں واہ مولا، ایک کمایا وہ بھی کھوٹا، مولا ایک کمایا وہ بھی کھوٹا۔ اتنا جملہ سننا تھا، تیرے امام کا چہرہ متغیر ہوا، کہا میسم گھبرا گئے کہ علی نے تیری کھوٹے سکے کے بدلے میں کھجوریں بھیج دی ہے۔ میسم دیکھ، یہ وہ ہاتھ ہیں جنہیں اللہ نے جنت و دوزخ کی تقسیم کے لیے چنا۔
اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا۔ ابھی مکالمہ ہو رہا تھا میثم اور علی ابن ابی طالب کے درمیان، یا وہ آ گیا، علی یہ تو ساری کی ساری ناقص ہیں، علی یہ تو ساری کی ساری اے تھلے کہنے جی کہانیاں سن چنوٹ والے نوں شاید یہ لفظ چنگا لگتا ہے کہ ہاں مجھے یہ بتاؤ جس دکان پہ بیٹھ کے امام المتقین تجارت کرے وہ میثم ناقص بیچتا تھا؟ بھئی توجہ چاہتا ہوں، نہیں دوستو، جو حق کے امام کو دھوکہ دیتا ہے اسے کامل ملتی ہی نہیں، اسے کامل ملتی نہیں۔ خدا را علی کو دھوکہ نہ دے، علی سے فراڈ نہ کر، علی سے تجارت کر جیسا علی تاجر ہے۔ یہ تو ساری کی ساری ناقص ہیں۔ میثم ناقص بیچتا تھا، میثم بالکل آخری بات، میثم ناقص بیچتا تھا، تو پھر یہ ناقص ہو کیوں گئی؟ دوستو سب کہیں گے جو حق کے امام کو دھوکہ دیتا ہے اسے کامل نہیں مل سکتی۔ جا فقیر کی بات کو رات بستر پہ سوچنا، جو علی کھوٹے سکے کے بدلے میں کسی کو چند کامل کھجوریں دینا پسند نہیں کرتا، وہ کسی بد کردار کو جنت کیسے دے دے گا؟ علی متقیوں کا امام ہے، علی مومنوں کا امام ہے۔ اگر علی کے ہاتھوں سے جنت کا ٹکٹ چاہیے تو پھر تجھے متقی بھی بننا پڑے گا اور پھر تجھے مومن بھی بننا پڑے گا۔ جب مومن بن جائے گا، متقی بن جائے گا، تو پھر علی تو لجپال امام ہے، اسے جنت دینا بھی آتا ہے اور جنت میں بلند مقام عطا کرنا بھی آتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔